بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، انتہائی دکھ اور تکلیف کے ساتھ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ حال ہی میں ایک مناظرہ ہوا، اس مناظرے کا جو عنوان تھا افضل کون۔ یہ مناظرہ ایک سنی سید عالم دین محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی اور شیعہ ترجمان مولوی یاسین رافضی کے درمیان ہوا۔ 2 دن قبل اس مناظرے کا جو حصہ دوم ہے پارٹ 2 وہ منظر عام پر آیا۔ جب یہ حصہ پارٹ 2 منظر عام پر آیا تو بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک جانب اصول شرعیہ، اصول اہل سنہ و جماعت، محققین، مفسرین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کا فرمان، میرے آقا علیہ السلام کے فرامین، رب کے قرآن کی آیات، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی افضلیت پر بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی متانت حضرت قبلہ شاہ صاحب کی جانب سے، لیکن دوسری جانب بدبخت لعین انسان مولوی یاسین رافضی کی جانب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شہدائے احد جو شرکت کرنے والے صحابہ کرام تھے غزوہ احد میں، ان کے متعلق خلفائے ثلاثہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے بارے میں بالخصوص مظلوم مدینہ، شہید مدینہ، میرے آقا علیہ السلام کے دوہرے داماد، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے بارے میں جو زبان استعمال کی گئی، سوقیانہ زبان انداز اپنایا گیا، جس طرح کا لب و لہجہ استعمال کیا گیا، یقیناً یہ قابل مذمت کے ساتھ ساتھ قابل مرمت بھی ہے۔ آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ عثمان بن عفان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ فرار جملہ فرار ہے، فرار وہی نا، عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں یار عربی کا لفظ میں بھاگ، اچھا فرار عربی کا لفظ کو ترجمہ کیا کروں؟ نہیں آپ فرار ہی کہتے ہیں تو فرار بھاگنا ہی ہوگا نا، بھاگ گئے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ ہاں جی تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی۔ عبارت پڑھ دیں وہ پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں بھاگ یہ گئے تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے؟ میں یہ گزارش کرتا ہوں علماء اہل سنہ و جماعت سے کہ وہ اس بدبخت لعین کا تعاقب کریں، اور ہمارے ادارے ملک پاکستان کے، ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بدبخت لعین انسان کو گرفتار کیا جائے اور قانونی طور پہ جو اس کی سزا بنتی ہے اسے دی جائے، کہ جو زبان اس بدبخت لعین انسان نے اس ہستی کے بارے میں استعمال کی کہ جس کا حیا اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، لیکن اس بدبخت لعین انسان نے اس ہستی کا حیا نہیں کیا۔ 2 مرتبہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جس ہستی نے جنت خریدی،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی خوشخبری عطا فرمائی جس ہستی کو، اس بدبخت لعین انسان نے اس ہستی کی شان میں زبان درازی کی۔ ہم تو پہلے سے یہ کہتے آ رہے تھے کہ یہ بندہ سنی نہیں ہے، یہ بندہ سنی نہیں ہے، یہ روافض کا اعلی کار ہے۔ سنی نام استعمال کر کے عوام اہل سنت کی ہمدردیاں، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت کا دم بھرنے والا یہ شخص جھوٹی محبت صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہا ہے۔ اب ان گستاخیوں کی اس نے انتہا کر دی، لہٰذا علماء اہل سنہ و جماعت اور ہمارے ملکی ادارے نوٹس لیں اور اس گستاخ صحابہ کو گرفتار کریں، اور جو قانونی کارروائی بنتی ہے اس کے خلاف وہ عمل میں لی جائے۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ نے اہل سنہ و جماعت کو امتیاز عطا فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مودت ہمارے ایمان کا حصہ۔ ہم حضرت قبلہ سید ذوالفقار شاہ صاحب گیلانی کا اس لیے بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ سید پاک نے اس بدبخت منافق انسان کی منافقت کو بھی زہر کر دیا۔ بڑے عرصہ سے یہ بندہ سنی لیبل استعمال کرتا رہا، اپنے آپ پر سنیت کا جو ہے لیبل لگاتا رہا، سنی زہر کرتا رہا۔ ہماری سنی کتب میں ہم اہل سنہ و جماعت یہ کہتے، اس طرح کے جملے استعمال کر کے اہل سنہ و جماعت کی جو عوام ہے ان کے جذبات سے کھیلتا رہا۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے اس کے ساتھ یہ بحث کر کے اور اس کو دلائل کے میدان میں شکست دے کر اس خبیث کی جہاں ہار کو واضح کیا، شکست کو واضح کیا، اس کی جہالت کو ظاہر کیا، وہیں اس کی منافقت کو بھی ظاہر کیا۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہم اہل سنہ و جماعت کے اوپر کہ اعتدال کے ساتھ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی مودت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا موقف۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم صحابہ کرام کی محبت میں ہم اہل بیت اطہار کی شان کو کم کریں، یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کریں۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب نے اس کی گرفت نہیں کی۔ بھئی شاہ صاحب قبلہ احتجاج تو فرماتے رہے، اس مناظرہ میں احتجاج کرتے رہے، اسے روکا، جو میزبان تھا اسے بھی روکا، آگے تھے، تشریف لے گئے تھے۔ ہاں جی، تشریف لے گئے، وہاں تشریف لکھا ہی نہیں، وہ تشریف کچھ دشمنوں کی طرف کی تھی، انہیں نہیں لکھا، میں قرآن میں بتاؤں گا، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی۔ عبارت پڑھ دیں، عبارت پڑھ دیں، وہ پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا نا کہ وہ حضرت میں احتجاج وہ کروں، بھاگے یہ تھے، تشریف دشمنوں کی طرف کی تھی، یہ غلط بات ہے۔ میں قرآن سے پڑھاتا ہوں یار یہ کس کو کہہ رہے ہیں یار، یہ کیسا آدمی ہے؟ اب یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ صحابہ کرام کے دفاع میں وہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس وہ خاندان سے ہیں اس خاندان کی بے ادبیاں کرنا شروع کر دیتے اس کے مقابلے میں۔ یہی تو سنیت ہے، یہی اہل سنہ و جماعت کہ دونوں کی محبت، دونوں کی مودت، دونوں کا ادب و احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اب اس کے مقابلہ میں حضرت قبلہ شاہ صاحب اہل بیت اطہار کی شان کو کم کرنا شروع کر دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ باقی دلائل کے میدان میں دنیا نے دیکھا، دنیا نے نظارہ کیا حضرت قبلہ شاہ صاحب نے کیسے دھول چٹائی اس منافق غلیظ انسان کو، اور اس کی غلاظت، اس کی منافقت، اس کی ناپاکی کو ظاہر کیا۔ یہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کی مہربانی ہے، اور حضرت قبلہ شاہ صاحب کی فتح کی بھی یہ علامت ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنہ و جماعت صحابہ کرام کی محبت بھی اور اہل بیت اطہار کی مودت بھی اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ ان دونوں کے بغیر ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔